اچھا، سنس وی آر لرننگ اباؤٹ وٹ گوز آن ان این آئیڈیل مسلم اسٹیٹ، اور اس میں ہم ریاست مدینہ کی اگزامپل کو دیکھ رہے ہیں، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ وہاں پہ مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے اور کس طرح کے آؤٹ کمس کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مدینہ میں مسلمان اپنی ڈیلی لائف میں 3 چیزوں کو انشور کر رہے تھے۔ اس میں سب سے پرائمری جو تھی وہ ان کے تھے عقائد، یعنی جو ان کا اللہ اور رسول اللہ پر بلیف تھا۔ سیکنڈ نمبر پر چونکہ اب شریعت کے لاز گریجولی ریویل ہو رہے تھے اور حلال اور حرام میں فرق واضح ہو گیا تھا، تو مسلمان جو چیزیں حلال تھی ان کو کنٹینیو کر رہے تھے اور جو حرام تھی ان کو وہ کمپلیٹلی ایبروگیٹ کر رہے تھے، ان کو چھوڑ رہے تھے۔ تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے اور جو ان کی لائف کا گول تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مکہ میں پرسیکیوشن فیس کی اور مدینہ میں جو اسلام کا میسج تھا اس کو وہ کنٹینیوسلی پریچ کرتے رہے، وہ تھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ لیکن اس سب کے باوجود مدینہ میں جو انڈیویجول اور کلیکٹیو لیول پر جو سٹرگلز تھیں وہ کنٹینیو رہتی ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ان کو قریش کی طرف سے ایک کانسٹنٹ ملٹری تھریٹ تھا، اور دوسری طرف ود ان دا کمیونٹی جو ان کے ٹرائب سے جیوز کے ٹرائبس تھے اور جو ہپوکریٹس تھے یعنی منافقین، انہوں نے کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریٹیز تھی مسلمانوں کے ساتھ اس کو بریک کیا، ایک طرح کی ایک وار کی پریپریشن کی مسلمانوں کے اگینسٹ، اور کیسے مسلمانوں کو وہ موک کرتے تھے۔ اور سب سے مین چیز اس میں ہے کہ کیسے خندق کے موقع پر قریش کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی، دے فوٹ اگینسٹ دی مسلمس۔ اور ہم دیکھتے ہیں کیسے آئیڈیولوجیکل وارفیئر میں انہوں نے مسلمانوں کو انگیج کیا، کیسے انہوں نے جو اسلامک پرنسپلز تھے اس کے خلاف کوشچنس کیے مسلمانوں سے، اور جو پروفٹ ہوڈ تھا اس کو یہ کوشچن کرتے تھے، کیونکہ ان میں ایک جیلسی فیکٹر تھا کہ جو فائنل پروفٹ ہیں وہ ہمارے ٹرائب سے کیوں نہیں ہیں، وہ عربیہ سے کیوں آئے۔ حالانکہ ان کے اسکرپچرز کے تھرو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو فائنل پروفٹ وہ عربیہ سے آئیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، یہ پروفٹ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جو ان میں ایروگینس تھی اس وجہ سے انہوں نے اس میسج کو ریجیکٹ کیا۔ تو یہ وہ مین چیزیں ہیں، ہرڈلز ہیں جو مسلمانوں نے ایک اسٹیٹ اسٹیبلش ہونے کے بعد بھی فیس کی مدینہ میں۔ اچھا عبداللہ، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دو طرح کی وارز تھیں اس ٹائم پر، آئیڈیالوجیکل وار اور فزیکل وار۔ آئی فائنڈ دس ویری ریلیٹیبل ود دی فارمیشن آف پاکستان، کیونکہ پاکستان کو بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام کے نام پہ حاصل کیا جاتا ہے۔ فزیکل وارز کی بات کی جائے تو وہ ہم کافی حد تک جیتتے بھی ہیں، اور آج بھی دیکھا جائے تو کافی حد تک ہم سیکیور ہیں فزیکل وار کے پوائنٹ آف ویو سے۔ مگر آئیڈیالوجیکل وار جو ہے وہ ہم مسلسل ہارتے آ رہے ہیں۔ ہماری آئیڈیالوجی کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، ہماری آئیڈیالوجی دین تھی۔ تو انفارچونیٹلی آج کیا ہوتا رہا ہے کہ ہم وہ دین سے اتنا دور ہو چکے ہیں، اور جس طرح آپ نے کہا کہ قریش نے اور نان مسلمز نے آئیڈیالوجیکل وار میں ایک بڑے سسٹمیٹک وے میں وہ گئے، تو وہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ آج بھی اسی طرح ہمیں سسٹمیٹک ایک طریقے سے ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، ہماری جو آئیڈینٹی ہے، وہ ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ آئیڈیالوجیکل وار کی انٹینسٹی کا حساب آپ یہاں سے لگا لیں کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ دین سے الرجک ہو چکی ہے۔ ٹوڈے بینگ ریلیجیس از کنسیڈرڈ انکول، سمجھا جاتا ہے کہ یار جو دین کی طرف ہے وہ انکول ہے، اس کو بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کروایا جاتا ہے۔ تو جو آئیڈیالوجیکل وار کا ایسنس تھا، جو چیز وہ اچیو کرنا چاہتے تھے، انہوں نے وہ چیز اچیو کر لی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے، اور اسی حساب سے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا تاکہ امت مسلمہ میں دوبارہ یونٹی آئے اور وہ اس چیز کے خلاف سٹینڈ آؤٹ کر سکے۔